وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم مصلیان کرام، کل ہم لوگ سن رہے تھے جنگ احد کے بارے میں، اور احد کے تعلق سے آخری بات جو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، پیش کر رہے تھے، وہ باتیں یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ واپس چل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کی خبرگیری کی جائے. سب سے پہلے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حکم ملا کہ سعد بن ربیع کی لاش کو تلاش کریں. سعد بن ربیع کی لاش مل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان تک پہنچا دیے، اور سعد بن ربیع نے جو آخر میں اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو بات کہی تھی ان کو آپ کے سامنے رکھے تھے، اور آج بھی وہ بات یاد رکھیں کہ سعد بن ربیع نے کہا کہ انصار کے لوگوں سے یہ کہہ دینا، چونکہ وہ انصار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو سعد بن ربیع نے کہا کہ انصار لوگوں سے یہ کہہ دینا کہ جب تک ان کی سانسیں باقی ہیں اس وقت تک اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی دشمن پہنچ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے تو انصار کے لوگوں کے پاس اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی بھی عذر پیش کرنے کے لیے نہیں ہوگا، یعنی قابل قبول عذر ان کے یہاں نہیں ہوگا. ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور حفاظت اور خیال رکھنا. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے. جنگ میں کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگوں نے شہادت دے دی، لیکن اس کے باوجود سعد بن ربیع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب تک تمہاری جان میں جان باقی ہے اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا، یعنی اپنے بھائی اور اپنے رشتہ دار اور تمام طرح کے لوگوں سے زیادہ کس کی انہوں نے خیال کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے صحابہ کرام کی. ایسی محبت کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی. اس کے بعد دوسری لاش کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ عمرو بن ثابت کی لاش ہوتی ہے. ان میں ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی. صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو جنگ احد میں آئے کیسے؟ ان کے سامنے تو ہم لوگوں نے اسلام کی دعوت پیش کیے تھے، لیکن ہم لوگ کے سامنے انہوں نے اس دعوت کا انکار کر دیے تھے، اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، تو یہ جنگ احد میں ہمارے طرف سے لڑنے کے لیے کیسے آئے؟ تو اسی سے پوچھا، عمرو بن ثابت سے پوچھا کہ ذرا بتلاؤ کس چیز نے تمہیں اس میدان تک کھینچ کر کے لایا؟ تمہیں اپنی شجاعت نے کھینچ کر کے لایا یا کس وجہ سے تم یہاں پر آئے ہو؟ کہا کہ ہمیں اسلام نے کھینچ کر کے لایا. جنگ احد سے پہلے میں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی حفاظت کے لیے اور ایمان والوں کی حفاظت کے لیے اس جنگ میں آیا، اور ابھی میں جس حالت میں ہوں تم مجھے دیکھ پا رہے ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے. اس کے بعد ایک اور لاش کے پاس گئے. وہ قزمان شخص تھے اور انہوں نے بہت جواں مردی کے ساتھ جو ہے جنگ لڑی تھی، اور اس قدر وہ جنگ لڑ رہے تھے اکیلے 7-8 آدمیوں سے وہ مقابلہ کرتے تھے. 7-8 آدمیوں سے قزمان اکیلے مقابلہ کرتے تھے، اور بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے. جب لوگ ان کے پاس پہنچے اور ان کی جان ابھی باقی تھی، لوگ ان کے قبیلے کے یہاں لے کر کے جا چکے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ جب وہ زخم سے پریشان ہو رہے تھے تو ایک ہتھیار کے ذریعے سے خود انہوں نے اپنی جان لے لی، یعنی خودکشی کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور ایک بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی قوم کی حفاظت کے لیے آیا تھا یہاں پر
دین کی حفاظت کے لیے نہیں، اہل ایمان کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ اپنے قوم کی حفاظت کے لیے آیا تھا۔ اور اس بات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ جب جب بھی بات اٹھتی تھی ان کے بارے میں، قزمان کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ جہنمی ہے، کیونکہ ایک وجہ کافی تھی کہ انہوں نے خود اپنی جان لے لی تھی، خودکشی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس سے گزرے، ایک یہودی کی لاش ملی، اور وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جنگ احد میں آئے تھے۔ دراصل اس یہودی نے اپنے تمام یہود کے لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی کہ چلو مسلمانوں کی حفاظت کرو، اور ان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری اور فرض ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آج سنیچر کا دن ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو کہا کہ سنیچر ونیچر کچھ نہیں، چلو ان لوگوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ کوئی نہیں آیا، لیکن وہی ایک یہودی شخص آیا، بنو ثعلبہ سے وہ تعلق رکھتا تھا۔ وہ آیا اور لڑتے لڑتے جو ہے انہوں نے اپنی جان دے دی، لڑتے لڑتے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیے تھے۔ اب اس کے بعد کچھ لاش ایسے تھے جن کو مدینہ واپس لے گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلوا لیے، کہا کہ جو جو جہاں پر شہادت پائے گئے سب کو وہیں پر دفن کیا جائے گا۔ اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے شہداء کو جب دفن کر رہے تھے تو ان میں سے ایک ایک کفن میں 2-3 کو دفن کر رہے تھے، اور اسی طرح سے کفنا رہے تھے، اور اسی طرح سے ایک ایک قبر میں جو ہے 3-4 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر رہے تھے، اور صحابہ کرام اس میں ساتھ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک بہت قیمتی بات کہہ رہے تھے۔ وہ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبر میں ڈال رہے تھے شہداء کو، اس وقت پوچھتے تھے کہ اس میں سے قرآن سب سے زیادہ کس کو یاد ہے، اس میں سے قرآن سب سے زیادہ کس کو یاد ہے؟ تو جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہوتا تھا اس کو جو ہے لحد میں، لحد والی قبر جو بغلی قبر بولتے ہیں، اسی طرح کے قبر کو کھودی جاتی تھی تو اس کو سب سے پہلے رکھتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہداء کی تدفین کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش جو ہے وہ غائب تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش جو ہے وہ غائب تھی، ان کو ڈھونڈا جا رہا تھا لیکن مل نہیں رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زمین کے اوپر ان کی لاش لٹکی ہوئی ہے، اور ان کے لاش سے جو ہے پانی گر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ جا کر کے پوچھو ان کی بیوی سے کہ معاملہ کیا ہے، اتنا فضیلت جو انہوں نے حاصل کیا ہے، اس قدر فضیلت انہوں نے پا لیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی بیوی سے معاملے کے بارے میں پوچھا گیا تو سارا معاملہ بتائے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے تھے، کہ بیوی کے آغوش میں نویلی ابھی دلہن آئی تھی اور ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اسی وقت جنگ کا اعلان ہو گیا تھا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ آ گئے تھے۔ تو یہ ایک فضیلت تھی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تو آئے اور انہوں نے شہادت پائی، اور فرشتوں نے ان کے لاش کو جو ہے غسل دیے، اور فرشتوں کے غسل کے لقب سے جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو ہے ملقب ہوئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لاش کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے چچا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، دیگر صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی جو پھوپھی تھی صفیہ رضی اللہ عنہا جب وہ آ رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو آنے مت دیجیے، انہیں روک لیجیے، حضرت حمزہ کے پاس انہیں آنے کے لیے مت دیجیے۔ ان کی پھوپھی نے کہا کہ کیوں نہیں آنے دیا جائے؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ ہوا ہے، یعنی ناک کان کاٹے گئے ہیں اور ان کے کلیجے کو نکالا گیا، مجھے معلوم ہے، لیکن کیوں نہ مجھے جانے دیا جائے؟ وہ اللہ کے راہ میں شہید ہوئے ہیں، مجھے ان کے پاس جانے دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے انا للہ پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام شہداء کے پاس سے گزرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو صف لگوائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ثنا بیان کیے، اللہ رب العالمین کی تعریف کیے، اور اس کے بعد اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، اور اسی طرح سے کفار کی رسوائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعا کی۔ اور دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام لشکر کو لے کر کے مدینہ واپس ہو رہے تھے۔
اس درمیان میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملتی ہے تو تمام لوگوں کے بارے میں وہ پوچھتی ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے. اس پر انا للہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے لیے انا للہ پڑھتی ہے اور پھر جا کر کے ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. اور تیسرے مرتبہ میں جب انہیں یہ خبر دی جاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جو تمہارا شوہر ہے وہ بھی شہادت پا چکے ہیں، تو چیخ اٹھتی ہے اور رونے لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے ایک شوہر جو ہے ان کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے. ایک عورت کے لیے ان کا شوہر جو ہے بہت بڑا مقام رکھتا ہے دنیا میں. ہم اور آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک عورت کے لیے بہت بڑا سہارا ہے ان کا شوہر، اور اگر بیچ میں ان کا شوہر یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دنیا میں ایک قیامت کا منظر نظر آتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو، حضرت مصعب بن عمیر کی جو بیوی تھی، ان کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس حالت میں ہے، صبر نہیں کر پا رہی ہے، اس کا مقام وہ اپنے شوہر کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوگی کیونکہ ان کا مقام ان کے یہاں بہت زیادہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی عورت بھی ملی راستے میں جن کے بھائی کی شہادت ہو گئی. ان کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے انا للہ پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے والد کے بارے میں بتایا گیا تو انا للہ پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے بھائی کے بارے میں بتایا گیا، اس پر بھی انہوں نے انا للہ پڑھی. اور اس کے بعد وہ عورت ذرا دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت کرتی تھی. کہا کہ مجھے ذرا بتلاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حفاظت میں ہیں. کہا کہ مجھے دکھلاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے بھائی کی بھی شہادت ہوئی تھی. ان کی ماں آئی تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے. ان کی ماں جو ہے غمگین ہوئی اور انا للہ پڑھی. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو حضرت سعد بن معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے لگام کو تھامے ہوئے تھے. تو حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ میری والدہ ہے، یہ میری ماں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روبرو ہوئے اور ملاقات کیے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی والدہ نے کہا کہ ہمارے لیے اور ہمارے تمام گھر والوں کے لیے دعا کریے اللہ رب العالمین سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے اور تمام شہداء کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مغفرت کی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی خبرگیری کی جو احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کا خاتمہ بھی ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.